الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، سربکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، آج آپ کے شہر میں مقام اہل بیت کے عنوان سے معلوم اس بابرکت مبارک اور بارونق اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسٹیج پر ملک کے معروف علماء آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آپ کے پنڈال میں بہت روشنی ہے لیکن پنڈال کے باہر بہت اندھیرا ہے، دھند ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ ہم بھی بہت مشکلوں سے کئی گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے، میرے خیال سے باہر نکل کر جانا پھر بھی مشکل ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ صبح تک جلسہ ہی جاری رکھیں۔ تیری بات ساری رات چلے گے، تیری بات ساری رات چلے گے، تیری بات ساری رات چلے گے، تیری بات ساری رات۔ بات تو آپ کی اچھی ہے لیکن رات ساری رہی نہیں ہے، اس لیے کہ رات کا 1:30 بج رہا ہے اور آج کل رات تو 6:30 بجے شروع ہوتی ہے، پوری آدھی سے زیادہ رات تو آپ گزار چکے ہیں، اب تو تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ سنے گے آپ کی بات، باقی رات، باقی رات، سنے گے آپ کی بات، باقی رات، باقی رات، سنے گے آپ کی بات، باقی رات، باقی رات، سنے گے آپ کی بات، باقی رات، باقی رات، ہم
جواب اس سے بڑا کمال ہے۔ اور یہ جو پورا گروپ بیٹھا ہے نا، یہ باقاعدگی کے ساتھ ہے۔ میں آپ کے مراحل سے گزرا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کون سا گروپ کہاں بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ لیڈروں کو شاید پتہ نہ ہو، ہم جیسے ورکروں کو تو سبھی پتہ ہے۔ اس لیے یہ نعرہ پہلے سے تیار تھا، اوپر سے بات آ گئی تو نور نہ ڈالو، ماشاءاللہ۔ میں نے تو رائے مشورہ اس لیے کیا کہ آپ یہاں سے نکل کر بعد سردی میں بیٹھیں گے، یہاں میں بھی آ کر خوش ہوا، موسم بہت اچھا ہے، لیکن یہ پنڈال کا ہی اچھا ہے، باہر کا نہیں۔ عنوان مقام اہل بیت۔ اہل بیت جب ہم کہتے ہیں تو کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ کس کے اہل بیت، بس اہل بیت آتے ہی سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اہل بیت ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو یہ حضور کے اہل بیت ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے مقام اہل بیت کیا ہے، میں نے کہا یہی ہے، سمجھ آ رہی؟ کہا مقام اہل بیت کیا ہے، میں نے کہا یہی ہے۔ جیسے ہی اہل بیت کا نام آتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ حضور کے اہل بیت ہے۔ تو پوچھنے والا پوچھتے ہیں مقام اہل بیت کیا ہے، میں نے کہا یہی ہے۔ جن کے آتے ہی نبی یاد آ جائیں، ان سے بڑا مقام اور کیا ہوگا؟ دوسری بات، اہل بیت گھرانے کو کہتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں محترم علی معاویہ شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، میرے خیال سے انہوں نے کوئی کسر چھوڑی تو نہیں ہوئی۔ اس عنوان کے وہ ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں، اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا، سب کو بتا دیا ہوگا۔ میں صرف آپ کی محبت کے لیے، الفاظ دہرانے کے لیے آپ کی محبت بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت گھرانے کو کہتے ہیں۔ بھئی تیرا بھی اہل بیت ہے، اس کا بھی اہل بیت ہے، اس کا بھی اہل بیت ہے، لیکن اس اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ یہ نبی کا اہل بیت ہے۔ کس کے اہل بیت ہے؟ بھائی جو گھر ہے نا، گھر بیت، یہ جو گھر ہے نا جس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو بیت ہے جس کو کیا کہتے ہیں، گھر۔ بیت کو گھر کہتے ہیں اور گھر کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے، لیکن آپ کا جو جذبہ ہے نا وہ بہت ہے، اتنا جذبہ بہت ہے کہ جیسے سردی زیادہ ہے ایسے آپ کا جذبہ بھی سرد ہے۔ بیت کو گھر کہتے ہیں، گھر کو سمجھ آ گئی بات؟ یہ جو بیت ہے حضور کا، یہی قابل رشک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو نبی کا بیت ہے یہ قابل رشک ہے۔ بھائی بیت قابل رشک کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیت کی نسبت حضور سے، کس سے؟ بھائی سبحان اللہ کہنے میں کوئی پابندی تو نہیں؟ ابھی نہ کہو، جب موقع ہے تب تو کہو۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، تھوڑا ساتھ بولو، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بیت ہے یہ بیت عظمت والا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بیت عظمت والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ بھئی اس بیت کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ بیت میں ہوتا کیا ہے؟ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ بھئی گھر کیسے بنتا ہے؟ گھر کیسے بنتا ہے؟ گھر دیواروں سے بنتا ہے، گھر کھڑکیوں سے بنتا ہے، گھر دروازہ لگنے سے بنتا ہے، گھر گھاڑا لگنے سے بنتا ہے، گھر چھت ڈالنے سے بنتا ہے، گھر اس کو رنگ و روغن کرنے سے بنتا ہے، گھر بنانے سے بنتا ہے۔ گھر بھائی گھر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا دیوار نہ بنائیں، کھڑکی نہ لگائیں، دروازہ نہ لگائیں، چھت نہ ڈالیں، گھر والوں کو بٹھا دو، گھر ہو جائے گا؟ بھئی گھر دیوار کا نام ہے، گھر کا نام ہے، گھر دروازے کا نام ہے، گھر جگہ کا نام ہے،
گھر عمارت کا نام ہے، گھر چھت کا نام ہے، یہ سب مل کر کیا بنتا ہے؟ گھر مٹی سے بنتا ہے، گارے سے بنتا ہے، بلاک سے بنتا ہے، اینٹ سے بنتا ہے، چھت ڈالنے سے بنتا ہے، دیوار لگانے سے بنتا ہے، دروازہ لگانے سے بنتا ہے، کھڑکی لگانے سے بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ لگ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ سب کے گھر ہیں یا نہیں؟ گھر بن جاتا ہے، اور جب گھر میں کوئی بس جائے تو یہ گھر والا بن جاتا ہے۔ جب گھر میں کوئی بس جائے تو پھر بغیر چار دیواری کے گھر والے بیٹھ گئے تو گھر نہیں ہوتا، اور چار دیواری کے ساتھ صرف چار دیواری رہے، گھر والے نہ ہو تو اہل بیت نہیں ہوتا۔ میں نے اسی لیے ایک نیا انداز شروع کیا، کیونکہ پہلی بات تو آپ سن چکے ہو، ذرا نئی بات سمجھو۔ گھر پھر گھر والے، یہ دونوں ملے تو بنتے کہتے ہیں اس گھر والا، وہ کہتا ہے اس گھر والا، یہ کہتا ہے اس گھر والا، وہ کہتا ہے اس گھر والا، یہ کہتا ہے اس گھر والا۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھو میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں نبی کے گھر والا۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک گھر بنا، اس گھر میں گھر والیاں آئیں، جو گھر والیاں آتی گئی وہ کیا بنتی گئی؟ جب دیواریں لگتی گئی، بلاک لگتے گئے تو کیا بنتا گیا؟ جب کھڑکیاں لگتی گئی، دروازے لگتے گئے تو کیا بنتا گیا؟ جب گھارا لگتا گیا تو کیا بنتا گیا؟ جب چھت ڈلتی گئی تو کیا بنتا گیا؟ جب تیار ہو گیا تو کیا بنا؟ گھر بنا۔ اور جب گھر والے اس گھر میں داخل ہو گئے اور داخل ہو کر اپنی زندگی وہاں گزارنے کا فیصلہ کر لیا، پھر گھر میں جو لوگ داخل ہوئے، یہ گھر ان گھر والوں کی وجہ سے اہل بیت بنا، یعنی یہ گھر والوں کے لیے گھر بنا۔ اگلی بات سمجھو، گھر بنتا ہی گھر والوں کے لیے، گھر بنتا ہی گھر والوں کے لیے، او بھائی گھر بنایا جاتا ہی گھر والوں کے لیے، گھر بنایا جاتا ہی، اور گھر بناتا ہی گھر والا ہے، گھر بناتا ہی گھر والا ہے، اور گھر بساتا بھی گھر والا ہے۔ اگلی بات سمجھو، ایک گھر آپ نے بسایا، بنایا، اور بنانے کے بعد آپ نے کہا ابا جی سے، ابا جی میں نے باہر رہ کر پیسہ کما کر گھر بنایا، گھر خوبصورت بن گیا، بسانا چاہتا ہوں۔ ابا کہتا ہے کس سے بسائے گا؟ کہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ابا کو کہتے ہو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ابا آپ کی شادی کراتا ہے، اور شادی کرا کے آپ کا گھر بساتا ہے۔ اگر کسی کا ابا بات نہیں مانتا تو مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کرے۔ آپ میں سے کسی کا ابا اگر بات نہیں مانتا تو رابطہ کرے، ایک کال پہ آپ کی کام ہو جائے گا۔ کتنی کالوں پہ؟ کتنی کالوں پہ؟ ایک کال پہ کیا ہو جائے گا؟ کام ہو جائے گا، یعنی آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ بھئی آپ کا گھر بسانے کے لیے آپ کی خواہش پہ آپ کا ابا آپ کی شادی کراتا ہے، آپ کا باپ آپ کی شادی کراتا ہے، اور محمد کریم کا گھر بسانے کے لیے میرا رب اپنے محبوب کا رشتہ کراتا ہے۔ تمہاری شادی تمہاری پسند سے ہوتی ہے، مصطفیٰ کی شادی خدا کی پسند سے ہوتی ہے۔ اس کے گھر کو خدا بساتا ہے، اس خاندان سے اس خاندان سے اس خاندان سے عورتوں کو لا کر محمد کریم کے گھر میں لا کر اس کے گھر میں ٹھہرا کر اہل بیت
مرضی سے بنے؟ کس کی مرضی سے بنے؟ خدا کی مرضی سے بنے. تو اس گھر کی پہلی گھر والی ملکاؤں ان کو محمد رسول اللہ کی بیویاں کہتے ہیں اور امت کی ماں کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اہل بیت سے مراد ہے وہ کون ہے؟ وہ بیویاں ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اللہ نے انہیں کائنات کی مائیں قرار دیا، انہیں چن چن کر خدا لائے. اور اگلا جملہ میرا سمجھنا وہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کبریا کو ہر چیز چن چن کر دی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو قیمت میں، عظمت میں، قدرت میں اور منزلت میں کم ہو. ایسی کوئی چیز حضور کے قریب آنا ہی نہیں دی. اللہ کے عالم نے اپنے محبوب کو ہر چیز چن چن کر دی ہے. حسن دیکھو تو چنا ہوا، کمال دیکھو تو چنا ہوا، جلال دیکھو تو چنا ہوا، کتاب دیکھو تو چنی ہوئی، رسالت دیکھو تو چنی ہوئی، نبوت دیکھو تو چنی ہوئی، عظمت دیکھو تو چنی ہوئی، مقام دیکھو تو چنا ہوا، عزت دیکھو تو چنی ہوئی. جہاں کی ہر چیز اپنے محبوب کو چن چن کر دی ہے، جہاں ہر چیز خدا نے چن چن کر دی ہے. وہی نبی کی بیویاں بھی اللہ نے چن چن کر ان کا انتخاب کر کے نبی کے گھر میں لائے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے نبی کے گھر میں رہنا ہے، پیغمبر کے بستر پہ رہنا ہے، نبی کے کمرے میں رہنا ہے، پیغمبر کے وجود کے ساتھ لگنا ہے، نبی کے ساتھ شب و روز گزارنے ہیں، لمحہ لمحہ پیغمبر کے ساتھ گزارنا ہے. شام غلط آ ہی نہیں سکتی، بیکار آ ہی نہیں سکتی، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. شاہ تو آئے گا ہی وہ جسے رب لا کر چن کر لائے گا. اس لیے کہ یہ گھر کمال والا، یہ بستر کمال والا، یہ چادر کمال والی، وہ مقام کمال والا، وہ جگہ کمال والی، ذات کمال والی، صفات کمال والی، کمالات کرام والی، حسن کمال والا، رعب کمال والا، دبدبہ کائنات والا، ساری خوبیاں کمال والی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا وہاں کوئی عورت ایسی آ جائے جو جلال و منزلت ہو، کمال میں کسی سے کم ہو. یا تو وہ آ جائے گی جو سب سے برتر ہو، جو کائنات کی عورتوں میں عظیم تر تھی، انہیں اٹھا کر حضور کے گھر میں لا کر کھڑا کر دیا، بٹھا دیا، اور بٹھایا ہی نہیں بلکہ گھر کی مالکہ بنا کر دنیا کی زبانوں پہ کہلوا دیا یہی تو نبی کی اہل بیت ہے. یہ نبی کی کیا ہے بھائی؟ یہ نبی کی کیا ہے بھائی؟ اہل بیت ہے. تو یہ اعزاز بیویوں کو حاصل ہے جنہیں اللہ نے چنا، رسول اللہ نے پسند کیا، نبی کے گھر میں آ گئی، اللہ کے محبوب کے گھر میں ان کو جگہ مل گئی، انہیں قرار مل گیا، انہیں اہمیت مل گئی. تھی تو عام عورتیں، لیکن جب نبی کے گھر میں آ گئی تو اعزاز مل گیا. ان سے رب مخاطب ہو رہا ہے، ان سے رب خطاب کر رہا ہے، انہیں رب جو ہے وہ مخاطب کر رہا ہے، متوجہ کر رہے وہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. تم عام عورتیں نہیں ہو، ایسی ویسی عورتیں نہیں ہو، پسند کی عورتیں ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اگر توجہ میری طرف ہے تو یہ جملہ قابل رشک ہے کہ اللہ نے ان سے خطاب کیا. خطاب نبی کی بیویوں سے کیا، خطاب نبی کی ازواج سے کیا، خطاب امت کی ماں سے کیا، خطاب ان لوگوں سے کیا، ان عورتوں سے کیا جنہیں اللہ نے چن کر محبوب کے گھر میں لائے. اس سے بڑی عزت اور مقام و رتبہ کیا ہوگا کہ خدا انہیں مخاطب کر کے ان کی اہمیت بتا کے کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک اور صاف کر دے. کون چاہتا ہے بھائی؟ اللہ چاہتا ہے. انما یرید اللہ، کون چاہتا ہے؟ اونچی اور اونچی. اللہ ذرا ایسے کہو نہ پتہ چلے ضرب لگ رہی ہے. کون بھائی؟ اللہ چاہتا ہے ہمیں پاک کر دے. اللہ نے پاک کر دیا. اللہ چاہتا ہے
ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے بھائی، ہوتا تو وہی ہے جو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کے چاہے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ نے چاہا انہیں پاک کر دیا یا نہیں کیا؟ کیا کس نے؟ کیا کس نے؟ پسند کیا کس نے؟ لایا کون ہے؟ لایا کون ہے؟ بسایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ بٹھایا یہاں کس نے ہے؟ عزت کس نے دی ہے؟ عظمت کس نے دی ہے؟ بلندی کس نے دی ہے؟ ان عورتوں کو باقی عورتوں سے ممتاز کس نے کیا ہے؟ نبی کا بستر کس نے دیا ہے؟ نبی کا گھر کس نے دیا ہے؟ یہ ٹھکانہ کس نے دیا ہے؟ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ یہ عزت کس نے دی ہے؟ بولو. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے دیے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے جو اعتراض کر رہا ہے؟ تو کون ہے جو اعتراض کرتا ہے؟ نبی کی بیویاں یوں نہیں ہے، یہ انتخاب خدا بندی ہے. انہیں رب نے چنا ہے. اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں. اللہ نے جو چاہا سو کر دیا. اللہ نے انہیں بلند کر دیا، ان کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا. ایک آدمی کہنے لگا میں نہیں مانتا. میں نے کہا تجھے حکم ہی نہیں. کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا. میں نے کہا تجھے حکم ہی نہیں. کہا حکم کس کے؟ میں نے کہا حکم مومنوں کو ہے. تجھے ماننے کا حکم ہی نہیں ہے. ازواج امہاتہم، تجھے پتہ نہیں ہے تیری مائیں نہیں، یہ تو مومنوں کی مائیں ہیں. کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ مومنوں کی ہے، میراثیوں کی نہیں ہے. کس کی مائیں؟ مومنوں کی مائیں بھائی. ایمان والوں کی مائیں. ایمان والوں کی مائیں. صحابہ ایمان والوں کے، حضور ایمان والوں کے ہیں، قرآن ایمان والوں کا ہے. ایک آدمی کہتے ہیں مجھے اوریجنل مل گیا. میں نے کہا پاس رکھ، پاس رکھ. یہاں تو پہلے سے ہاتھ کھڑے کرو جو حافظ ہو. الحمدللہ. کیمرہ مین ذرا گھمائے نا، حافظوں کی طرف ذرا گھمائے نا، اور یہ گھما کر ذرا اس کو میرا چیلنج دے دو کہ فیصل آباد کے مقامی اہل بیت کانفرنس میں جگہ کا کیا نام؟ علامہ اقبال پارک، علامہ اقبال کالونی میں میں بیٹھا ہوں. اور یہ میں نے پوچھا حافظ کون ہے؟ یہ ہاتھ مجمع میں کھڑے. تو بھی ایک مجلس لگانا، تیرے پاس اوریجنل ہے، ذرا قرآن کا حافظ تو بتانا. ذرا بتا تو صحیح نا، تو بھی تو بتانا. مجمع لگانا، مجلس لگانا، لوگوں کو بلانا، 40 دن تک شہر کے چوکور چوراہوں پہ گھومنے والے. ذرا بتانا تیرے پاس کتنے؟ وہ کہے گا میرے پاس کون سے ہوں گے، مجھے تو اوریجنل ملا ہی آج ہے. جس کو بھی اوریجنل ملا اس کو کیا پتا پہلے کیا ہوتا رہا ہے. ہم سے پوچھو، ہمارے پاس اس وقت سے آج تک موجود ہے. وہ جو غار ہرا سے آیا تھا آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، اس لیے کہ براستہ صحابہ آیا تھا. یہاں چیزیں ملتی ان کو ہیں جن کا راستہ اور ایڈریس ٹھیک ہو. جن کا ایڈریس ٹھیک نہ ہو چیز واپس آتی ہے. کیا آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اپنے مجلسوں میں لعنت کرتے ہیں. یہ لعنت کرتے ہیں، پکڑنے والے پکڑتے ہیں، لے کر جاتے ہیں. جن کے لیے کرتے ہیں ایڈریس غلط ہوتا ہے. ایڈریس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں بھی جب ایڈریس غلط ہو ڈاکیا واپس لاتا ہے، کیونکہ واپسی کا ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے. واپس لا کے کہتے ہیں بھیجی وہاں تھی، آؤ تمہارے اوپر لگا دوں.
پھر واپسی میں یہاں لگی ہے. میں نے ایک سے کہا یہ کیا لگا, اس نے کہا مولوی صاحب کیا پتہ چلے گا, لانتی کون ہے. تمہارے پاس اوریجنل آج آیا ہے, ہمارے پاس اوریجنل پہلے سے ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے بتا کہاں ہے, میں 10 سال کا بچہ کھڑا کر کے سامنے کرتا ہوں, اس کے سینے میں رکھا ہوا ہے, جلا سکتا ہے جلا لے, بجھا سکتا ہے بجھا لے, مٹا سکتا ہے مٹا لے, نہ تجھے نظر آتا ہے. لیکن جیسے ہی تو پوچھتا ہے قرآن خود بولنے لگتا ہے. بولتا نہیں بولتا, تجھے قرآن پڑھو. میں نے چیلنج کیا وہاں پر, میں آج پھر چیلنج ہو رہا ہوں. 1 پارہ قرآن کا, 30 پارے نہیں, 1 پارہ قرآن کا میڈیا کے سامنے کیمرے کے سامنے پڑھ کر سنانے میں تجھے مان لوں گا. دیکھ کر قرآن میں دیکھ کر. اب کل ایک قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے بھی غلط پڑھا. 15 منٹ مسلسل ان سے قرآن سن لو, 10 منٹ سن لو. یہ مسلسل 15 منٹ 10 منٹ قرآن پڑھ سکتے؟ مذاق تھوڑے ہی ہے. قرآن والوں کو آتا ہے, قرآن محمد الرسول اللہ والوں کو آتا ہے, قرآن ابو بکر والوں کو, عمر والوں کو, عثمان والوں کو, علی والوں کو, حسن والوں کو, حسین والوں کو, طلحہ والوں کو, زبیر والوں کو, بلال والوں کو, خباب والوں کو, خبیب والوں کو, فاطمہ والوں کو, رقیہ والوں کو, زینب والوں کو, عائشہ والوں کو, خدیجہ والوں کو, حفصہ والوں کو, جناب صحابہ والوں کو, اہل بیت والوں کو آتا ہے. قرآن منکروں کو نہیں آتا. منکروں کو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. کون چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے؟ اللہ جس نے قرآن نازل کیا, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جس نے کن کہہ کر کائنات کی ہر چیز کو بنا دیا, اسی اللہ نے محمد کریم کے گھر میں ان بیویوں کو لا کے اہل بیت بنا دیا, گھر کی زینت بنا دیا, گھر کی رونق بنا دیا, نبی کا جسم بنا دیا, لباس بنا دیا, حرم بنا دیا, عزت بنا دیا, تقدس بنا دیا, طہارت بنا دیا, عزت و عظمت کا مینارہ بنا دیا, دنیا کے لیے ان کو مائع بنا دیا, عزت کا نشان بنا دیا, عظمتوں کا رتبہ عطا فرما دیا, اور کہہ دیا ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. ماں کے پاؤں تلے ماں کے پاؤں تلے. لوگ آؤ تمہیں بتاؤں, اپنی ماں کے پاؤں تلے جنت دیکھو. عائشہ کے صرف پاؤں تلے جنت نہیں, اس کا تو سارا گھر ہی جنت ہے. اس کو تو سارا, اس کی کھڑکیاں جنت, دروازے جنت, دیواریں جنت, پتھر جنت, گارا جنت, وہ مقام جنت, اس کے بستر کی جگہ جنت, اس کے رہنے کی جگہ جنت, اس کے سونے کی جگہ جنت, اس کا مکان جنت, وہ وکیل جنت, وہ مرتبہ جنت, وہ عزت جنت. ارے لوگوں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں آج یوں کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے جنت کو بلا کر حضرت عائشہ کے گھر میں سجا دیا, اور جنت کو سجا کر اپنے محبوب کو وہاں سلا دیا. یہی گھر ہے, یہی گھر ہے. اس گھر والے بھی اگر اہل بیت نہیں ہے تو اہل بیت کون ہے بھائی؟ اس گھر والی بھی, اس گھر والی, اس گھر میں رہنے والی بھی, اس گھر میں رہنے والی بھی اگر اہل بیت نہیں ہے تو پھر اہل بیت ہے کون؟ اگر وہ اہل بیت نہیں ہے کہ جس کی گود میں نبی کا سر رکھا ہوا ہے, اگر وہ اہل بیت نہیں ہے جس کی گود میں نبی کی زلف کھلی ہوئی ہے, اگر وہ اہل بیت نہیں ہے جس کی گود میں نبی کا چہرہ ہے, اگر وہ اہل بیت نہیں ہے جس کی گود میں نبی کا چہرہ چمک رہا ہے, اگر وہ اہل بیت نہیں ہے جس کے لبوں سے لگا ہوا پانی حضور نے اسی جگہ سے پیا ہے, اگر وہ اہل بیت نہیں ہے جس کی زبان کا چبایا ہوا سواک نبی نے کیا ہے, اگر وہ اہل بیت نہیں ہے جس کے گھر میں حضور دنیا سے رخصت ہوئے, پھر بتا تیری نظر میں اہل بیت ہے کون؟ پوچھنا چاہتا ہوں, مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں چار دیواری میں جہاں حضور سو رہے, اسے مانتے ہو نہیں مانتے؟ اس دیواروں کو مانتے ہو؟
اس مٹی کو مانتے ہو؟ اس جگہ کو مانتے ہو؟ اس جگہ کو مانتے ہو؟ اونچی مانتے ہو؟ جس کا ہے اس کو نہیں مانتے؟ بھائی جس کا ہے اس کو نہیں مانتے؟ جس کا ہے اس کو نہیں مانتے، جس کی ملکیت تھی اس کو نہیں مانتے، جو اس میں رہتی تھی اس کو نہیں مانتے، جو حضور کے ساتھ موجود تھی اس کو نہیں رہتے۔ پاپا حضور تو بیمار تھے، کسی اور بیوی کے گھر میں تھے، بیویوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، فرمایا آقا دکھتا ہے آپ کے دل میں کوئی بات ہے، آپ چاہتے ہو سب گھروں سے رخصت ہو کر عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ کس کے گھر؟ کس کے گھر؟ کس کے گھر؟ کس کے گھر؟ نبی کی بیویاں بھی جانتی تھی حضور کے مزاج اور طبیعت کے مطابق کہ تکلیف کے اس عالم میں حضور عائشہ کے گھر جانا چاہتے۔ فرمایا آقا اجازت ہے چلے جائیے۔ حضور وہاں سے نکلتے عائشہ کے گھر میں آتے۔ بتاؤ کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ میری ماں عائشہ کے گھر میں، مومنوں کی ماں عائشہ کے گھر میں۔ حق نواز نے جسے کہا تھا امی 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 امی، اس امی کے گھر میں حضور آ گئے۔ یہاں رہنا چاہتا ہوں کیوں؟ خدا بتانا چاہتا تھا عائشہ تیرے گھر کو وہ مقام دینے لگا ہوں، جنت کو بلا کر تیرے گھر میں مقام دینے لگا ہوں۔ تو یا میں یوں کہتا ہوں ساری دنیا جنت ڈھونڈتی ہے، ساری دنیا جنت ڈھونڈتی ہے، جنت عائشہ کا مکان ڈھونڈتی ہے۔ کہو نا یہ جنت نہیں ہے، کرو نا ہمت، کرو نا توہین اس گھر کی، کرو نا اس کے اینٹوں کی توہین، کرو نا اس کے گارے کی توہین، کرو نا اس کے چھت کی توہین، اس خاک کی تو توہین کر۔ عجیب بے وقوف نہیں ہے یہ، اتنا بڑا احمق نہیں ہے یہ فطرتاً کافر نہیں ہے، اور یہ فطرت میں برا نہیں ہے، یہ فطرت میں سازشی نہیں ہے، کیا یہ بدبخت اور لعنتی نہیں ہے؟ دیوار کو مانتا ہے، اینٹ کو مانتا ہے، زمین کو مانتا ہے، چھت کو مانتا ہے، اس کی مالکہ کو نہیں مانتا۔ عائشہ کے منکر پہ لعنت، عائشہ کے منکر پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ آگ چکے کم ہے، میں نے تو کہا چلو سردی کا موسم ہے باغ دوندہ یہی گزار لیتے، ہم نے کہا نہیں ٹائم محدود ہے، میں ایسا کر لیتا ہوں۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سال بھی کہتا ہوں، وہ اپنی مجلس میں ایک نعرہ لگاتے ہیں اور ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے منکر پہ لعنت۔ ایک مرتبہ نہ کہو، جب بھی بات ہے تو کم از کم 3 مرتبہ کہو۔ اچھا عجیب بات ہے، کہتے ہو بے شمار اور کہتے ہو 1 مرتبہ۔ اہل بیت کے منکر پہ لعنت۔ جمع میں تو آؤ، وہ ایک آدمی مجھے کہہ لے گا مولانا صاحب اب ہمیں 3 مرتبہ کیوں کہتے ہو؟ بڑا بن سمر کے یوں کر کے میرے سامنے آگے کہتے تو یوں کہتے ہو 3 مرتبہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔ 3 مرتبہ بعد گھر میں پھر نہیں رہتی نا۔ کہتے ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم جانتے ہیں آپ 1 مرتبہ نہیں کہتے 3 مرتبہ کہتے ہیں، یعنی ہمیں آپ پکا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا سمجھتے ہیں اسی تو کہتے ہیں۔ کہتے کہ آپ نے ہمیں بنایا، میں نے کہا ہم نے بنایا نہیں، ہم نے بتایا، ہم نے بنایا نہیں، ہم نے بتایا۔ کہتے ہیں بنایا کس نے؟ میں نے کہا بنایا تمہارے کرتوتوں نے۔ نہ توہین تم کرتے، نہ خباثت تم کرتے، نہ کافر تمہیں یہ کہتے۔
صحابہ کو برا کہو گے جواب آئے گا، ماں کی توہین کرو گے جواب آئے گا، ابو بکر کو برا کہو گے جواب آئے گا، عمر کی توہین کرو گے جواب آئے گا، معاویہ کو گالی دو گے جواب آئے گا، حسن و حسین کو برا کہو گے جواب آئے گا، بلال و خباب کو برا کہو گے جواب آئے گا، عثمان کو گالی دو گے جواب آئے گا، صحابہ پر تنقید کرو گے جواب آئے گا، صحابہ پر طنز کرو گے جواب آئے گا، صحابہ کو برا بھلا کہو گے جواب آئے گا۔ لیکن آج میں یہ نہیں کہہ رہا، آج تو میں کہہ رہا ہوں اہل بیت کے منکروں پہ لعنت، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ لکھنے والوں ذرا لکھنا، ہم لوگ اپنے اسٹیج سے نعرہ لگاتے ہیں صحابہ کے منکروں پہ لعنت، آج میں وہ ہم کون سا نعرہ لگاتے ہوتے ہیں؟ صحابہ کے منکروں پہ لعنت، ہم یہ لگاتے ہیں نا، اور وہ کیا لگاتے ہیں؟ آج میں اپنا نہیں اس کا نعرہ لگا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں منکر کون ہے؟ اہل بیت کے منکروں پہ لعنت، حضور کی بیویوں کے منکروں پہ لعنت، حضور کی بیٹیوں کے منکروں پہ لعنت، علی کی اولاد کے منکروں پہ لعنت، رقیہ کے منکروں پہ لعنت، زینب کے منکروں پہ لعنت، ام کلثوم کے منکروں پہ لعنت، اولاد فاطمہ کے منکروں پہ لعنت، اولاد علی کے منکروں پہ لعنت، اولاد حسن کے منکروں پہ لعنت، اولاد حسین کے منکروں پہ لعنت، اولاد حسین کے منکروں پہ لعنت، اولاد حسن کے منکروں پہ لعنت، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ جمادی الثانی کا مہینہ آ رہا ہے، جمادی الثانی تیرا نہیں کوئی ثانی، جمادی الثانی تیرا نہیں کوئی ثانی، اور ہم بتا نہیں رہے کوئی کہانی، دشمن کو یاد آ جائے گی نانی، یہ نہیں ہے کوئی کہانی، اتنا آئے گا پانی، اتنا آئے گا پانی، ختم ہو جائے گی تیری کہانی، آ رہا ہے جمادی الثانی، میں کام بتا رہا ہوں اور اس سے وقت بھی پورا ہو جائے گا، میرا کام بتا جو میری طرف رہے۔ میں آج کل کہتا ہوں تقریریں مزہ لینے کے لیے مت سنو، محنت اور کام کے لیے سنو۔ پہلا کام 22 جمادی الثانی کو ابوبکر صدیق کی یوم وفات ہے، یکم جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر بازار میں، ہر گھر میں محفل ہوگی، کیا ہوگی؟ جلسہ ہوگا، پروگرام ہوگا، درس قرآن ہوگا، اور عنوان ہوگا خلیفہ بلا فخر۔ خلیفہ بلا فصل، عنوان کیا ہوگا؟ 21 دن تک مسلسل اپنے قصبے میں، گاؤں میں، علاقے میں، محلے میں، ضلع میں، تحصیل میں پروگرام کرواؤ گے، عنوان ہوگا خلیفہ بلا۔ ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے خلیفہ بلا فصل کون ہے، اور روزانہ کہیں گے کہ 22 کو جلوس ہوگا، 22 کو جلوس ہوگا، پرخلوص ہوگا، ضرور بضرور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہوگا، آئیں گے سارے میں اس لحظ پہ پہنچا ہوں کہ اگر میں نے ساری سنی قوم کو آواز دی اور یہ سبھی آ گئے تو جگہ نہیں بچے گی، لہٰذا کم بلائے جائیں زیادہ، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سب مت آنا، آپ جتنے آئے ہوئے ہو اور آپ کے جتنے دوست ہیں ان سب کو آپ نے پیغام دینا ہے کہ ایک آدمی نے صرف 10 آدمی لانے، صرف کتنے؟ کرسیوں والوں نے بھی، چٹائیوں والوں نے بھی، اسٹیج والوں نے بھی، سب نے مل کے نہیں،
ایک ایک آئے جو یہ 10 لائیں گے وہ 10 یہ نہیں، جو یہ لائیں گے وہ یہ نہیں، ان کے علیحدہ 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 کتنے لاؤ گے؟ کتنے لاؤ گے؟ کوئی آپ سے پوچھے گا کتنے آپ کہو گے 10 10 10 10 10 دشمن دیکھ کر کہے گا بابا بس 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 بس۔ آپ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ وہ کیا کہے گا؟ کرنا ذرا مقابلہ۔ اگلی بات، جب آپ کی کس سے لڑائی ہو جاتی ہے نا، اور لڑائی کے بعد آپ گتھم گتھا ہوتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے، جب وہ نیچے گرا ہوتا ہے اور آپ کے سینے پر چڑھے ہوتے ہو اور آپ اس سے پوچھتے ہو 10، آپ کیا کہتے ہو؟ 22 کو جب آپ 10 10 لاؤ گے نا اور فیصلہ باد بھرا ہوا ہوگا تو آپ کہو گے 10۔ کیا کہو گے؟ تو آگے سے کیا کہے گا بابا؟ کہنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے انشاءاللہ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے، 4 دشمنوں کا لاچار انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ کتنے کام ہو گئے؟ ابھی 2 ہو گئے۔ پروگرام کریں گے، 10 10 لوگ جلوس کے لیے تیار کریں گے اور ہر آدمی ایک گاڑی کر کے جو 10 آدمیوں پر مشتمل ہوگی وہ لے کر مین جلوس میں جائیں گے۔ پہلے اپنے جلوس نکالیں گے، پھر اس مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے اور شامل ہو کر یہ بتائیں گے کہ یہ جلوس نہیں ہے بابا، یہ طوفان ہے۔ یہ جماعتی ثانی ہے، تمہاری مہربانی ہے، یاد آنی ان کو نانی ہے، اب نہیں کوئی سنانی کہانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا کام، آپ میں سے ہر آدمی اور اپنے دوستوں کو بھی پیغام دیں گے، جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ زیادہ، اور جو میری طرح کمزور کارکن لوگ ہیں وہ ایک ایک بینر بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج سے پیسے جمع کریں، 20 روپے، 40 دن باقی ہے، 5 دن اور پیچھے لے آئیں گے، پہلے بنوانے آپ کے پاس پیسے جمع ہوں گے 500 روپے۔ کتنے؟ 500۔ اس میں سے ایک بینر بنائیں گے، اس پہ لکھا ہوگا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا آپ میں سے ہر آدمی بنائے گا نہیں بنائے گا؟ جب آپ پیسے جمع کر لیں گے اور جمع کرنے کے بعد پیسے ہو جائیں گے زیادہ اور وہ جو بینر ہے وہ ہوگا سستا، تو اس پر آپ کیا کریں گے؟ اس پر ایک پیکیج آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس پیکیج آپ کا یہ ہوگا کہ آپ 400 روپے کا بینر بنائیں گے، 100 روپے کی میری طرف سے چائے پی لیں گے۔ لو جی، مہمان بھی میں، چائے بھی میں پلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کی سہولت کے لیے چائے 100 کی پیئیں گے، بینر سب لگائیں گے، جہاں سے بھی کوئی گزرے گا وہ کیا پڑے گا؟ خلیفہ بلا دشمن بھی پڑے گا۔ یہ لگاؤ گے انشاءاللہ۔ فیصلہ آباد کے روڈ کا کوئی کھمبا، آپ کے محلے کا کوئی کھمبا، کوئی گھر، کوئی دکان ایسی نہ رہے جس پر یہ بینر لکھا ہوا نہ ہو، یہ کرو گے؟ چوتھا کام، بچوں کا جلوس ہوگا جس کے بچے سارے لائیں، جس کے بچے نہیں ہیں وہ خود بچہ ہے۔ شادی جو نہیں کرائی جاتی، جس کی شادی نہیں ہے وہ خود کیا ہے؟ آپ کے لیے دے کے جا گیا۔ 2 دن 3 دن پہلے بچوں کا جلوس نکلے گا، گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا بچوں نے ہاتھوں میں کتبے پکڑے ہوں گے، اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے اور بچے گلیوں میں نعرہ لگائیں گے خلیفہ بلا فصل، اور بچوں کے جلوس میں اور بڑوں کے جلوس میں نعرہ لگے گا خلیفہ بلا فصل۔ سب نہیں بول رہے خلیفہ بلا فصل، کرسیوں والے نہیں بول رہے خلیفہ بلا فصل۔ دوسرا نعرہ لگے گا واہ صدیق واہ، تیسرا نعرہ لگے گا واہ ابو بکر واہ، چوتھا نعرہ لگے گا واہ صحابہ واہ۔ اونچی اونچی گونج پیدا کرتے، گونج پیدا، کیا نعرہ لگے گا؟ واہ صحابہ واہ۔ اس اہتمام کے ساتھ 22 جمادی الثانی کو ہم نکلیں گے، پورے ملک میں جلوس ہوں گے
فقید المثال عظیم الشان جلوس کرنے کے لیے آج سے آپ نے محنت کرنی ہے. میرے اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسہ کرانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کو